میں تڑپ کر یہاں مر نہ جاؤں کہیں، میرے مولا مدینہ بلا لیجئے، حجرہ عائشہ میں ہے جو جلوہ گر، حجرہ عائشہ میں ہے جو جلوہ گر، ان کا دیدار مجھ کو کرا دیجئے، میں تڑپ کر یہاں مر نہ جاؤں کہیں، میرے مولا مدینہ بلا لیجئے، میں تڑپ کر یہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ محترم حضرات علماء کرام، سامعین اعظام، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہم سب کو تھوڑی دیر یہاں جمع ہو کر اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کا موقع عطا فرمایا۔ میں شکر گزار ہوں جلسہ کے تمام منتظمین کا، جنہوں نے اس جلسے کا انعقاد کیا اور اس کا نام اصلاح معاشرہ اور تحفظ شریعت کا عنوان دیا۔ میں کوئی بہت بڑا مقرر نہیں ہوں، میں کچھ کام کی باتیں آپ کے سامنے سیدھے انداز میں بولنا چاہتا ہوں، جو میری ذات کے لیے بھی ضروری ہے اور آپ سب کے لیے بھی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اہم کام کیے۔ آج بھی ایمان والا اگر کہیں بستا ہے تو دھیرے دھیرے یہ 3 کام کرتا ہے، لیکن کچھ ترتیب کو ہم لوگوں نے الٹ دی ہے، اور ایمان والے اس کی نسبت بھی مضبوط انداز میں کرتے ہیں۔ نبی کریم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، یعنی اللہ کی ذات کی عبادت کے لیے مسجد بنائی۔ آج ہم جہاں بھی آباد ہوتے ہیں مسجد بناتے ہیں، اور یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہماری مسجد کی نسبت محمد رسول اللہ کی مسجد کی طرف ہو، اور یقیناً یہ نسبت ہماری باقی ہے۔ دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اسی مسجد کے حصے میں ایک مدرسہ قائم کیا، ایک مکتب قائم کیا، اور وہ مدرسہ صرف مدرسہ یا مکتب نہیں تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کے لیے وہ ایک یونیورسٹی تھی۔ اور تیسرا کام یہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے لیے گھر بنایا۔ ہم اور آپ بھی مسجد بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں اپنے لیے، مکتب اور مدرسہ بھی بناتے ہیں۔ اگر ہماری مسجد میں کوئی یہ کہہ دے کہ اس میں ہم ناچ کریں گے تو ایمان والا اس کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس مسجد میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہوگی، اس مسجد میں صرف اور صرف اللہ کے کلام کو پڑھا جائے گا، اس مسجد میں صرف تعلیم ہوگی، اس مسجد میں صرف علم نافع انجام دیے جائیں گے، اس مسجد میں صرف خیر کا کام ہوگا، کوئی بھی شر کا کام، کوئی بھی برا کام نہیں ہوگا۔ اور کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے نہیں ہوگا کہ اس کے نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی طرف ہے۔ ہم مکتب قائم کرتے ہیں، مدرسہ بناتے ہیں، ہم مکتب اور مدرسہ کے تعلق سے بھی اس نسبت کی بنیاد پر پوری کوشش کرتے ہیں کہ مدرسہ میں کوئی خرافات نہ ہو، کوئی شر کا کام نہ ہو، کوئی برائی کا کام نہ ہو، بلکہ وہاں سے جو کام ہو وہ انسانیت کو فائدہ پہنچانے والا کام ہو، وہاں برائیوں سے روکنے والا کام ہو، وہاں بھلائیوں کا کام کرنے والا کام کیا جائے۔ ایسا کوئی کام نہ ہو جس سے وہاں خود برائی ہونے لگے۔ اور کیوں اس سے بچتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے نسبت محمد رسول اللہ کے اس مدرسہ صفہ کی طرف ہے۔
اور تیسرا کام ہم اور آپ اپنا گھر بناتے ہیں. محمد رسول اللہ نے اپنا گھر بنایا، ہم اور آپ بھی اپنا گھر بناتے ہیں. لیکن میرے محترم بزرگوں، دو کام میں تو ہماری نسبت بہت ہی مضبوط ہے، اس کی نسبت محمد رسول اللہ کی طرف ہے. لیکن جب انسان اپنا گھر بناتا ہے تو یہ نسبت بہت ہی کمزور ہوتی ہے. یاد رکھیے، اس دنیا میں انسان ہونا سب سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سب سے بہتر مخلوق انسان کو بنایا، اور پھر اس انسان میں جس کو اللہ نے ایمان دیا اس پر بڑا انعام کیا، بڑا اکرام کیا، اور بہت ہی خوش نصیب انسان ہے. اگر ایک انسان کو اللہ رب العالمین اس دنیا کی تمام نعمتوں سے نواز دے اور ایمان نہ دے تو یقیناً وہ انسان اس دنیا میں خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے. ایک انسان وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کچھ نہیں دیا لیکن ایمان کی دولت دی ہے. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنا نصیب کیا ہے، اور پھر اس کلمے کے تقاضے پر چلنا نصیب کیا ہے، تو یقیناً یہ انسان اس دنیا کا بہت ہی کامیاب اور بڑا انسان ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو میں ایک جماعت کے امیر بہار جناب کلیم عاجز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا تھا. میں آپ کو ترغیب کے لیے سنانا چاہتا ہوں کہ ایمان کی دولت کتنی بڑی دولت ہے، اور جب ایمان مل جائے تو انسان کو کتنا خوش رہنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے یہ سوال کیا کہ اے موسیٰ، اس وقت اللہ کا محبوب ترین بندہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، نبی اللہ کے محبوب ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا محبوب ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ آواز دی، اے موسیٰ، نہیں، ایک اور بندہ ہے جس سے میں زیادہ محبت کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کے بارے میں پوچھا کہ آخر وہ کہاں ہے، وہ انسان جس سے رب کائنات کا مالک اس سے زیادہ محبت کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا. موسیٰ علیہ السلام بتائے ہوئے راستے پر گئے، ایک پہاڑ پہ چڑھے، ایک ایسا پہاڑ جس میں کوئی درخت نہیں تھا، جس میں کوئی چرند نہیں، پرند نہیں، کوئی جانور نہیں تھا، کوئی پانی نہیں، کچھ بھی نہیں، ایک دم چٹیل سا پہاڑ تھا. موسیٰ علیہ السلام اندر گئے، جاتے چلے گئے. جب ایک غار کے پاس پہنچے تو اندر سے آواز آئی، السلام علیکم یا کلیم اللہ. موسیٰ علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے کہ یہاں تو کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ آواز کہاں سے آئی؟ آواز جدھر سے آئی غار میں ادھر گھس گئے. اندر گئے تو دیکھا کہ ایک انسان ہے جو یہاں بیٹھا ہوا ہے. وہ انسان جس کے کوڑ کی مرض کی وجہ سے دونوں ہاتھ جھڑے ہوئے ہیں، دونوں پاؤں جھڑے ہوئے ہیں، جسم کا کوئی ایک ایسا حصہ نہیں تھا جس پر کوڑ کا داغ نہیں تھا، کوڑ کی بیماری نہیں تھی، اپاہج تھا. موسیٰ علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا کہ یہ انسان جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی کوئی نعمت نہیں ہے دنیا کی، یہ کیسے خوش رہتا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پہلے یہ سوال کیا کہ اے اللہ کا محبوب بندہ، تمہیں کس نے بتایا کہ یہاں موسیٰ آیا ہے؟ اس بندے نے کہا کہ جس نے تمہیں میری رہنمائی کی اسی نے مجھ کو بتایا کہ موسیٰ آیا ہوا ہے، اس لیے میں نے تم کو سلام کیا. موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال کیا دوسرا کہ بتاؤ تمہاری زندگی میں کیا تمہیں کوئی ایک ایسی چیز اللہ کی طرف سے، کوئی ایک ایسی نعمت ملی ہوئی ہے جس سے تم تھوڑی دیر کے لیے بھی خوش ہو جایا کرتا ہے؟ اس بندے نے جو جواب دیا، ایمان والو، ہر انسان کو اس جواب کو سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ایمان اللہ کے نزدیک اور اللہ کے بندوں کے نزدیک کتنی بڑی چیز ہے. اس بندے نے یہ کہا کہ اے موسیٰ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھے اپاہج بنایا ہے، دنیا کی تمام نعمتوں سے محروم کیا ہے، لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اتنی بڑی نعمت دی ہے، ایک اتنی بڑی دولت دی ہے جس نعمت اور دولت کے سامنے دنیا کی ساری نعمت ہیچ ہے، بیکار ہے، اس کی کوئی قدر نہیں ہے. اور وہ نعمت یہ ہے کہ میں موحد ہوں، میں ایک اللہ کا ماننے والا ہوں، میں لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا ہوں. اے لوگو، آج اللہ رب العالمین نے ہم سب کو دنیا کی ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ ایمان کی بھی بڑی نعمت دی ہے. ہم دنیا کی ان نعمتوں کی تو قدر کرتے ہیں لیکن ایمان کی نعمت نہیں قدر کرتے ہیں. یاد رکھیے، جس دن ہم اور آپ ایمان کی قدر کرنے والے بن جائیں گے اس دن آپ کی دنیا میں بھی عزت ہوگی اور آخرت میں بھی عزت ہوگی. دنیا میں بھی آپ کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی آپ کی بڑی کامیابی ہوگی.
میرے محترم بزرگوں، ایمان کیا ہے اس کو سمجھیے۔ ایمان صرف مسجد اور مدرسہ میں نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان والا جہاں بھی رہے وہاں وہ اپنے ایمان کے ساتھ رہے۔ آج ہر مذہب میں کہا جاتا ہے کہ ایمان والا بہتر ہے، یعنی اگر وہ انسان بے ایمان نہیں ہے، وہ انسان جھوٹ بولنے والا نہیں ہے، وہ انسان دھوکہ دینے والا نہیں ہے، وہ انسان چوری کرنے والا نہیں ہے، وہ انسان ڈکیتی کرنے والا نہیں ہے، وہ رشوت لینے والا نہیں ہے، وہ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، تو وہ انسان ایماندار ہے۔ اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا تو یقیناً ہم مومن کامل ہے، ہم مسلمان ہیں۔ ہم سب کو پہلا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، ایمان کو پختہ کریں۔ ہم اس ملک میں اچھا کھانا کھانے نہیں آئے، اس ملک میں اچھا کپڑا پہننے نہیں آئے، اس ملک میں بڑے بڑے بنگلہ بنانے نہیں آئے، اس ملک میں بڑی اچھی گاڑیوں پہ سفر کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں اس لیے پیدا کیا کہ ہم امت دعوت ہے۔ ہم اپنے آپ کو بھی اللہ کا ماننے والا بنائیں گے اور دوسروں کو بھی اچھا طریقہ بتائیں گے، اچھا راستہ بتائیں گے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم خود اچھے راستے پر چلیں گے، اچھے طریقے پر چلیں گے، جب ہم خود سچ بولیں گے، جب ہم خود چوری نہ کریں گے، جھوٹ نہ بولیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، اس وقت ہم داعی بنیں گے، اس وقت ہم دوسرے کے لیے ایک رہنما و نمونہ بنیں گے۔ ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے یہ 3 نسبت بیان کی، مسجد کی، مدرسہ کی۔ میں ایک نسبت پر آپ کے سامنے تھوڑی دیر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ وہ نسبت یہ ہے کہ ہم اور آپ بھی اپنا مکان بناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مسجد بنایا، پھر مدرسہ بنایا، پھر اپنا مکان بنایا۔ لیکن آج ہم اور آپ یہ کرتے ہیں کہ پہلے اپنا مکان بناتے ہیں، جب اپنا مکان بن گیا، پورا محلہ آباد ہو گیا، تب اب کوشش کرتے ہیں کہ ہم مسجد بنا لیں۔ اور جب مسجد بن جاتی ہے، جماعت کے ساتھی جو دوسرے گاؤں سے آتے ہیں اور ہمارے یہاں مکتب نہیں دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں ترغیب کرتے ہیں، یا علماء آتے ہیں وہ ترغیب کرتے ہیں، تو پھر ہم اپنے لیے مکتب بھی قائم کرتے ہیں۔ میں نے ابھی معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ اس گاؤں میں کوئی مکتب نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں، آپ نے اتنا بڑا جلسہ کیا، اتنا پیسہ خرچ کیا، لیکن اگر آپ کے گاؤں میں مکتب نہیں ہے، آپ کے محلہ میں مکتب نہیں ہے، تو یقیناً معاشرے میں اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر محمد رسول اللہ اصلاح کا یہی طریقہ اختیار کرتے تو مکتب قائم نہیں کرتے، بلکہ پہلے جلسہ کرتے۔ آپ کو یہ غور کرنا پڑے گا کہ آپ کو ہر آبادی میں اپنے بچوں کے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنی نسل کو ایماندار بنانے کے لیے، اپنی نسل کو قرآن و حدیث پر باقی رکھنے کے لیے مکتب کو قائم کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے مکتب نہیں قائم کیا تو یہ اصلاح معاشرہ کا جلسہ بیکار ہو جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر آبادی کے وہ لوگ جن کی آبادی میں مکتب نہیں ہے، وہ یہ کوشش کریں اور یہ طے کر کے جائیں کہ ہم مکتب بنائیں گے، مکتب قائم کریں گے۔ یقیناً مکتب قائم کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بندہ تیار ہو جائے، ارادہ کر لے تو مکتب قائم ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم گھر بناتے ہیں لیکن ہمارے گھر کی نسبت دوسری تہذیب کی طرف ہوتی ہے، دوسرے کلچر کی طرف ہوتی ہے، اس تہذیب اور اس کلچر کی طرف ہوتی ہے جو تہذیب، جو کلچر جہنم کی طرف دھکیلنے والا ہے۔ کیوں نہیں ہم اپنی نسبت نبی کریم کے گھر کی طرف کرتے ہیں؟ جب یہ نسبت مضبوط ہو جائے گی تو ہمارا گھر جنت نما ہوگا، ہمارا گھر اپنے پاس پڑوس، اپنے محلہ والے، اپنے سماج، اپنے برادران وطن سبوں کے لیے نمونہ ہوگا، آئیڈیل ہوگا۔ لوگ اس گھر سے کچھ سبق لیں گے، کچھ سیکھیں گے اور کچھ لے کر کے جائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، ایک گاؤں، ایک آبادی کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ لوگ مرتد ہو گئے ہیں۔ صحابہ کرام کا وفد گیا، جب اس گاؤں میں وفد گیا تو فجر کے وقت لوگوں نے دیکھا کہ ہر گھر سے قرآن کریم کی آواز آ رہی ہے۔ لوگ واپس آ گئے، کسی سے نہیں پوچھا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ لوگ ایمان کے ساتھ ہیں، اسی لیے تلاوت کر رہے ہیں۔ آج بتائیے کہ ہمارا گھر بھی محمد رسول اللہ نے جو گھر بنایا اسی نسبت سے ہم نے گھر بنایا، لیکن آج جب فجر کی نماز ہوتی ہے تو اس کے بعد ہمارے گھروں میں کیا قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں ذکر و اذکار کیے جاتے ہیں؟ کیا ہمارے گھر کا ہر عاقل بالغ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتی ہے؟ نہیں۔ پھر آخر ہمارا گھر یہ کیسے جنت نما ہوگا؟ یہ گھر تو جہنم نما بنا ہوا ہے۔
جس گھر میں نہ فجر کی نماز ہوتی ہے، جس گھر کے لوگ نہ تلاوت کرتے ہیں، جس گھر کے لوگ نہ ذکر و اذکار کرتے ہیں، ایسے گھر پر اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوگی؟ اس لیے طے کر لیجئے کہ ہم نے جو گھر بنایا ہے ہمارے گھر کی نسبت محمد رسول اللہ کے گھر کی طرف ہے، ہم اس نسبت کو مضبوطی سے رکھیں گے۔ ہمارے گھر میں آج کے بعد سے اگر کچھ ہوگا تو وہ تلاوت ہوگی، اگر کچھ ہوگا تو نماز پڑھی جائے گی، اگر کچھ ہوگا تو صحیح بات کی جائے گی، اگر کچھ ہوگا تو ایک بھائی دوسرے بھائی کا حق ادا کرے گا، اگر کچھ ہوگا تو ہمارے گھر میں پاس پڑوسی کے حقوق ادا کیے جائیں گے، اگر کچھ ہوگا تو ایک بھائی دوسرے بھائی کی مدد کریں گے۔ ہمارے گھر میں گانا نہیں بجے گا، ہمارے گھر میں جھوٹ نہیں بولی جائے گی، ہمارے گھر میں غلط کام نہیں ہوگا۔ اگر آپ اور ہم یہ کام کر لیں گے تو یقیناً بڑی کامیابی ہوگی۔ آج محترم بزرگوں، ہم اور آپ تو یہاں لوگوں کو رہنمائی کے لیے آئے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو دیکھ کر کے لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اسلام یہی ہے، مسلمان یہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم وہ مسلمان نہیں بن سکے جو مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب ہے۔ لوگوں، آج میاں بیوی کا جھگڑا کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں بہت زیادہ ہے، لیکن یہ کہنا کہ بہت زیادہ ہے یہ تھوڑا غلط ہے۔ بہت زیادہ بھی نہیں ہے لیکن ہے۔ آخر یہ جھگڑا کیوں ہے؟ جبکہ قرآن کریم نے میاں بیوی کو دو راستے بتائے۔ ایک راستہ یہ سب سے بہتر طریقہ کہ میاں بیوی دونوں بہتر طریقے سے ساتھ رہے، اور اگر کسی وجہ سے دونوں کا دل نہ ملے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو الگ سانچے میں پیدا کیا، الگ طاقت دی، الگ قوت دی، الگ فکر دی، الگ عقل دی۔ عورت کو الگ ڈھانچے میں پیدا کیا، الگ قوت دی، الگ فکر دی، اور عقل بھی اس کو کم دیا۔ پھر اللہ کا حکم ہوا دونوں ساتھ رہو، دونوں ساتھ رہنے پر آمادہ ہوئے۔ لیکن کبھی کبھی ساتھ رہنے میں نباہ نہیں ہو پاتی ہے۔ قرآن نے کہا کہ اگر نباہ نہ ہو، بناؤ نہ ہو، تو بہتر طریقے سے الگ ہو جاؤ، آپس میں لڑائی جھگڑا کر کے نہ رہو۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے گھر کی نسبت محمد رسول اللہ کے گھر کی طرف نہیں ہے۔ میں اس نسبت کے تعلق سے آپ کے سامنے ایک نبی کریم کا واقعہ، ایک صحابی کا واقعہ اور ایک حضرت فاطمہ کا واقعہ سنا کر اپنی جگہ لوں گا، اور یہ اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ یہ جلسہ اصلاح معاشرہ کا ہے۔ معاشرے کی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، وہ بعد کی چیز ہے۔ پہلے ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے گھر کی اصلاح کریں۔ جب ہم اپنی اور اپنے گھر کی اصلاح کر لیں گے تو پورے معاشرے کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی۔ آج ہر شخص دوسرے کو کہتا ہے کہ سچ بولو، خود سچ نہیں بول رہا ہے۔ دوسرے کو کہتا ہے کہ جھوٹ مت بولو، خود جھوٹ بول رہا ہے۔ دوسرے کی بیٹی کو حکم کرتا ہے اور اپنی بیٹی کو کچھ نہیں کہتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھر کا محاسبہ کریں۔ یاد رکھیے، میاں بیوی یہ کسی بھی سماج اور معاشرے کے لیے یہ بنیادی پتھر ہے۔ اگر یہ بنیادی پتھر مضبوط ہے تو وہ گھر، وہ سماج، وہ معاشرہ بہتر ہوتا ہے۔ اگر یہ بنیادی پتھر کمزور ہے تو پورا کا پورا جو اوپر ہے وہ سب کا سب کمزور ہوتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے میاں بیوی کو کس طرح رہنا چاہیے اس کو غور کیجئے۔ محمد رسول اللہ اپنے گھر میں کس طرح رہتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے چھوٹے موٹے کام خود کر لیا کرتے تھے اور بیویوں پر حکم نہیں کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے غلط تشریح کر دی ہے قرآن کریم کی آیت کی، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہے عورتوں کا حاکم ہے، عورتوں کا مالک ہے، یعنی عورت جو ہے وہ محکوم ہو گئی، وہ باندھی ہو گئی، وہ کاموں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ موٹر سائیکل یا سائیکل کے جس طرح دو پہیے ہوتے ہیں اور یہ دونوں اگر مضبوط ہے تو یہ رواں دوا ہے سفر کے لیے، اور اگر کوئی ایک کمزور ہو گیا تو وہ آگے نہیں چلے گا۔ اسی طرح مرد و عورت یہ دو مضبوط پہیے ہیں زندگی کے، اگر کوئی ایک کمزور ہو گیا تو زندگی وہیں پہ رک جاتی ہے، آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ اس لیے اس دونوں کو ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے شریعت کی روشنی میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے تھے تو چھوٹے چھوٹے کام خود کر لیا کرتے تھے۔ آج کا مرد یہ سمجھتا ہے کہ گھر کا کام کر لینا گویا بیوی کی غلامی ہے۔ اے لوگوں، اس غلط فہمی سے نکلو۔ آپ چلے جائیے یورپ، چلے جائیے دوسرے تہذیب میں، وہ لوگ گھر کا کام خود کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کر کے دکھایا۔ ایک واقعہ ہے کہ محمد رسول اللہ گھر میں تشریف فرما ہے، اما عائشہ بھی ہے،
अम्मा आयशा को प्यास लगी है, वो जाती है पानी के पास और मटके में से पानी निकालती हैं और लेकर के पानी पीती हैं और फिर आकर नबी करीम के पास बैठ जाती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी पानी पीने की ख्वाहिश थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह सकते थे अम्मा आयशा को कि पानी लेकर के आओ, लेकिन अम्मा आयशा को पानी लाने के लिए नहीं कहा, बल्कि आप खुद वहाँ से तशरीफ़ ले गए मटका के पास और वहाँ जो पानी प्याला में बच गया था, वो पानी रखा हुआ था, वो प्याला लेकर के अम्मा आयशा के पास आते हैं और अम्मा आयशा से ये कहते हैं कि आयशा, तुमने यहाँ पे इस प्याले में कहाँ पे अपना मुंह लगाया है, अपना लब कहाँ लगाया है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आज की धात की तरह गिलास नहीं होगा, प्याला नहीं होगा कि पानी असर छोड़ दिया होगा। यकीनन उस ज़माने का प्याला है कि वो उस ज़माने में पानी का दाग होगा, इतनी कम वक्त में पानी नहीं सूखा होगा। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कुर्बान जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी की दिलजोई, इजहार मोहब्बत और उनकी तसल्ली के लिए उनसे पूछते हैं कि तुमने इस पे कहाँ मुंह लगाया है। अम्मा आयशा बताती हैं कि मैंने यहाँ पे मुंह लगाया है, फिर वहीं पे आप पानी नोश फरमाते हैं। ऐ लोगों, मोहम्मद रसूलुल्लाह को यकीनन बीवी से मोहब्बत का इजहार करना नहीं था, बीवी को खुश करना नहीं था, बल्कि ये वाक़या इसलिए रूनुमा हुआ कि उम्मत के मर्दों को ये पैगाम देना था मोहम्मद रसूलुल्लाह को कि मेरी उम्मत का मर्द अपने आप को हाकिम न समझे, अपने आप को घर का मालिक न समझे, बल्कि वो काम जो वो खुद कर सकता है वो कर लिया करे, तो घर पुरसुकून रहेगा, जन्नत नुमा रहेगा। आज आप देखिए कि मर्दों की बेजा फरमाइश, मर्दों के बेजा नखरे की वजह से आज घर टूट जाते हैं। मैं पूरी मजबूती के साथ, पूरी क़ुव्वत के साथ आपके सामने ये बात इसलिए बयान करना चाहता हूँ कि मैं दारुल क़ज़ा में ये काम करता हूँ। बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, ये 4 स्टेट के हज़ारों मामलात साल में आते हैं। अक्सर मामलात जो बिगड़ते हैं वो मर्दों की बिला वजह हुकूमत की वजह से। बीवी तो करेगा पढ़ी लिखी, वो IA BA ही नहीं बल्कि वो PhD किए हुई हो, इस तरह की करेगा और चाहेगा कि वो हमारे हर हुक्म को माने, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। उसका भी ख्याल करना होगा, उसकी इज्जत का भी ख्याल करना होगा, और ये ख्याल मोहम्मद रसूलुल्लाह ने करके दिया है। अगर मर्द अपनी हुकूमत को छोड़ दे और ये सोचे कि अल्लाह ने उसको अक्ल कम दी है, अल्लाह ने उसको अक्ल कम दी है, ताकत कम दी है, हमें उसकी ताकत से ज़्यादा काम नहीं लेना चाहिए, तो यकीनन घर जन्नत नुमा होगा। बस ईमान वालों भाई, घरेलू मामलात में जो आपने घर बनाया है, इस घर की निस्बत भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर की तरफ हो, और इस बात को अपने घर में लाइए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इस दिवाज ज़िंदगी किस तरह गुजारी, उनके घर का मामला किस तरह था। तारीख़ पढ़िए, सीरत पढ़िए, अपने बच्चों को सुनाइए, नौजवानों को शादी करने से पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीक़ा बताइए, तब उसका निकाह करवाइए, यकीनन ज़िंदगी बेहतर रहेगी। और एक और वाक़या सुनिए कि आज औरत अगर कुछ कह देती है शॉवर से, तो शॉवर कितना चरागपा होता है। मैं आया हुआ था, आप ये मधेपुरा है, इधर मोहम्मदपुर मदेली एक आबादी है, उधर वफ्द के दौरा में था। कितना अफसोसनाक वाक़या है। एक बीवी और एक शॉवर में अच्छी मोहब्बत थी, मेल जुल से दोनों रहते थे। शॉवर दिल्ली में रहता था। अब वो शॉवर ने फ़ोन किया, ये फ़ोन भी मुसीबत है, फ़ोन किया। अब वो बीवी इत्तेफाक से फ़ोन के पास नहीं थी, वो 2-4 बार फ़ोन किया, वो फ़ोन नहीं उठाई। जब वो वापस आई तो देखा कि शॉवर का फ़ोन है, उसने वापस किया। ऐ नौजवानों सुनो, उसने वापस जब फ़ोन किया तो वो बजाय उधर खबर खैरियत पूछने के, उसने उधर से तलाक की बंदूक उठाई और धड़ धड़ बंदूक चला दी। ईमान वालों भाई, क्या हमारा और आपका काम ये है? कितने अच्छे पाकीज़ा रिश्ता को इस तरह आप उसको फौरी तौर पर ख़त्म कर दें। मर्द का काम ये है कि वो गुस्सा को बर्दाश्त करे। वो मर्द नहीं है, वो नामर्द है जो गुस्सा को बर्दाश्त नहीं करता है। अहदे रिसालत में सबसे ज़्यादा गुस्सावर अगर कोई थे तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुस्सा और जलाल इतना था कि तारीख़ ने लिखा है जिस गली से वो गुजरते थे शयातीन भी डर से भाग जाते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घरेलू मामला कैसा है, घर में वो कितने नरम पड़ जाते थे, घर का माहौल कितना अच्छा और प्यारा है कि एक सहाबी का बीवी से बड़ा इख्तिलाफ रहता था। उनकी बीवी बहुत बदज़बान थी, तेज़ ज़बान थी, हर वक्त शौहर से झगड़ा करती थी।
جب وہ گھر آتے وہ 10 طرح کی فرمائش کر دیتی اور وہ پریشان ہو جاتے۔ وہ اپنے پاس پڑوس اور اپنے رشتہ داروں سے اپنی بیوی کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی تھی کہ باز نہیں آتی تھی۔ ذہن میں بات آئی کہ حضرت عمر تو بہت مضبوط اور غصہ ور ہے اور امیر المومنین بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، اگر وہ سمجھائیں گے تو وہ سمجھ جائے گی۔ جب آئے حضرت عمر فاروق کے پاس تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں تھے، دروازہ بند تھا، جیسے ہم لوگوں کا دروازہ بند رہتا ہے۔ سامنے یہ ساتھی آیا، جب یہ سامنے آیا تو اندر سے بہت چیخنے کی آواز آ رہی ہے، تیز تیز آواز آ رہی ہے۔ اب یہ صحابی سوچنے لگا کہ جس مرض کی دوا کے لیے میں یہاں آیا تھا وہ مرض تو ہم سے بڑا یہاں حضرت عمر فاروق کے گھر میں ہے، جو اپنی بیوی کو نہیں سمجھا سکا، اپنی بیوی کو نہیں سنبھال سکا، وہ مجھ کو کیا سمجھائے گا، مجھ کو کیا سنبھالے گا۔ وہ نا امید ہو کر مایوس ہو کر وہاں سے چلے۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھے حضرت عمر دروازہ کھولا تو دیکھا میرا ایک ساتھی آیا ہوا ہے۔ حضرت عمر نے آواز دیا، جب وہ آئے تو انہوں نے پورا واقعہ سنایا اور حضرت عمر سے کہا کہ میں اس لیے واپس جا رہا تھا کہ جس مرض کی دوا کے لیے آیا تھا وہ مرض تو آپ کے یہاں ہے۔ جب آپ اپنی بیوی کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں تو آپ میری بیوی کو کیا سمجھائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، حضرت عمر کا جاہو جلال اور ان کا غصہ کون نہیں جانتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو گھریلو معاملات کو بتایا اور سمجھایا وہ ہر شادی شدہ نوجوان، بوڑھا اور ہر ایک کو سمجھنا چاہیے، سننا چاہیے اور اپنے گھر کو جنت نما بنانے کے لیے، اپنی اولاد کو اور اپنی نسل کی تربیت کے لیے اسے اس واقعہ کو اپنانا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بہت محبت سے، بڑے پیار سے کہ میرے بھائی، ہم باہر جاتے ہیں ایک دو کام کرتے ہیں۔ اگر ہم تجارت کے لیے جاتے ہیں تو ہم صرف تجارت کا کام کرتے ہیں دن بھر، اگر ہم کھیت جاتے ہیں تو ہم باغ کا کام کرتے ہیں، اگر ہم مسجد جاتے ہیں عبادت کرتے ہیں، ہم دوسرا کام نہیں کرتے ہیں، اگر ہم کوئی ملازمت کرتے ہیں تو دن بھر ملازمت کرتے ہیں، کوئی تیسرا کام نہیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ بیوی ہے میری، یہ گھر کی عورت ہے، اگر تم اس کے کاموں کو گنو گے تو صبح سے لے کر شام تک یہ اتنا کام کرتی ہے کہ تم کاموں کو گننے میں تھک جاؤ گے، اور یہ اتنا کام کرتی ہے اگر یہ کاموں سے تھک کر کے، اگر یہ تھکان کو دور کرنے کے لیے اگر یہ دو چار جملے ہمیں سنا دیتی ہے تو کیا ایک مرد کی غیرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے تکان کو دور کرنے کے لیے اس کے چند جملے کو وہ برداشت کر لے۔ جو مرد اپنی بیوی کے اس چند جملے کو برداشت کر لے گا یقیناً اس کی زندگی کامیاب رہے گی۔ میں نے ان کی باتوں کو سن لیا، برداشت کر لیا، میرا گھر جنت نما بنا رہا، میرے گھر میں کوئی خلفشار نہیں ہوا۔ اگر میں ان کی باتوں کا جواب دینا شروع کرتا، اگر میں ان کی باتوں کا جواب دے کر اس سے الجھنا شروع کرتا تو یقیناً میرے گھر کا سکون ختم ہو جاتا، پورا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ بس ایمان والو بھائی، آج کا اصلاح معاشرہ کا یہ جلسہ مردوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ اپنے ذہن سے اس بات کو نکال دیجئے کہ آپ مرد ہیں۔ آپ اپنے ذہن میں یہ بات ڈالیے کہ آپ محمد رسول اللہ کے غلام ہیں۔ آپ کو وہی کرنا ہوگا جس سے آپ کا گھر بہتر رہے، آپ کو وہی کرنا ہوگا جس سے آپ کے میاں بیوی کے تعلقات ہمیشہ سدا بہار رہے، اور اس کے لیے اگر آپ کو کرنا ہے تو کرنا پڑے گا۔ آج آپ بیوی کے سامنے شیر بنے رہتے ہیں اور محلہ کے گئے گزرے انسان کے سامنے بھی آپ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یاد رکھیے محمد رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ میں تم سب میں بہتر ہوں، اور کیوں بہتر ہوں؟ اس لیے بہتر ہوں کہ میں اپنے گھر میں بیوی بچوں میں بہتر ہوں۔ اگر آپ بہتر بننا چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں بھی بہتر بننا پڑے گا، اور گھر میں بہتر بننے کے لیے ہے کہ گھر میں جتنے سارے لوگ ہیں ان سب کے حقوق ایمانداری کے ساتھ آپ ادا کرنا شروع کریں۔ اگر آپ کے گھر میں آپ صرف میاں بیوی ہیں تو بیوی کے حقوق ایمانداری سے ادا کریں۔ اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں تو بچوں کے حقوق ادا کریں، ماں باپ ہیں تو ماں باپ کے حقوق ادا کریں، اگر بھائی بہن ہیں تو ان کے حقوق بھی ایمانداری کے ساتھ ادا کریں۔ یقیناً آپ کا گھر جنت نما ہوگا، کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کوئی انتشار نہیں ہوگا، اور لگے گا کہ یہ گھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کا گھر ہے، ورنہ لگے گا کہ یہ
وہ لوگ ہیں جو کہنے کے لیے مسلمان ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام کا کوئی لچھن نہیں، محمد رسول اللہ کی سنت کا کوئی طرز نہیں، کوئی چیز زندگی میں نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، جلسہ کے منتظمین نے بڑے ہی درد کے ساتھ اس جلسہ کو منعقد کیا ہے۔ آپ اس جلسہ کو بیکار نہ ہونے دیجیے گا، بلکہ آپ جا کر کے کچھ نہ کچھ عمل شروع کر دیجیے گا۔ میرے محترم بزرگوں، ایک چیز تو یہ ضرور کر لیجیے گا کہ آج لوگ دوسروں کو سلام کرتے ہیں جن سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہمارے یہ برادران وطن بھی یہ بھی دوسرے بھائی کو سلام کریں گے، آداب کریں گے، پرنام کریں گے، جن کا جو طریقہ ہے وہ کریں گے۔ لیکن جب آدمی اپنوں میں جاتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مستقل یہ ایک دعا ہے۔ اگر آپ سلامتی چاہتے ہیں، گھر کو پرسکون رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنے گھر میں سلام کرنا پڑے گا۔ ایک میاں بیوی میں شدید اختلاف تھا، ایک بزرگ کے پاس گئے، بزرگ نے کہا کہ ایک کام کرو، انشاءاللہ تمہاری بیوی فرما بردار ہو جائے گی۔ کہا کیا کروں حضور؟ کہا کہ جب گھر جاؤ گے، وہ آئے تھے اس ارادے سے کہ ہم بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہیں۔ بزرگ نے کہا کہ ابھی طلاق مت دو، وہ فرما بردار ہو جائے گی، ہم ایک تدبیر بتاتے ہیں، تم یہ کرو۔ اور یہ تدبیر بتائی کہ جب بھی گھر جانا تو دروازے پر جاتے ہی زور سے کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیوی تمہاری جواب دے یا نہ دے، اگر دن میں تم کو 25 بار گھر جانا پڑے تو تم 25 بار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زور سے دروازے پر جاتے ہی کہنا۔ اس مرد نے یہ کرنا شروع کیا۔ ایمان والو بھائی، اللہ نے دعاؤں میں تاثیر رکھی ہے۔ جب اس نے سلامتی کی دعا اپنے گھر والوں پر بھیجنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کے دل کو بدلنا شروع کیا، جس کے دل میں نافرمانی تھی، نشوز تھا، اور جو اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی تھی، دھیرے دھیرے 8-10 روز میں وہ بیوی اپنے شوہر کے فرما بردار ہو گئی۔ یہ نبی کریم کی وہ سنت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرو۔ 10 دن کے بعد جب وہ بزرگ کے پاس گیا تو بزرگ نے کہا کیا حال ہے؟ کہا حضور ہماری بیوی تو سلام کی وجہ سے بہت زیادہ فرما بردار ہو گئی ہے۔ لوگوں، کیا یہ کام کرنے کا نہیں ہے؟ برادران وطن، کیا اپنے بھائی، اپنے بیوی، اپنے بچوں، اپنے ماں باپ کو آداب پرنام کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ اگر ہم اپنے گھر کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ دوسرا پیغام یہ ہے کہ آپ سلام اپنے گھر میں ضرور کرنا شروع کر دیں۔ یقیناً آپ کی بیوی اور آپ میں اور آپ کے بچوں میں بہترین محبت ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں، اور ایک اور جو میں اپنی پردہ نشی، یہ تو مردوں سے متعلق 2 واقعہ میں نے آپ کے سامنے سنایا، اپنے بھائیوں سے متعلق کہ ہمیں محمد رسول اللہ کی زندگی کو سامنے رکھنا چاہیے اور گھر میں مالک بن کے نہیں رہنا چاہیے، بیوی کو محکوم اور نوکرانی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ یہ ہے اور دوسرا حصہ ہم ہے۔ اور ایک پیغام میں اپنی بہن بیٹی اور ماؤں کو دینا چاہتا ہوں۔ میں پردہ نشی ماں اور بہنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا توجہ کے ساتھ سنیں۔ یقیناً آپ کو خوشی ہوئی ہوگی، ہم نے مردوں کے تعلق سے کچھ باتیں کہی ہے، لیکن آپ کو بھی اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ ہمارا گھر کیسے بہتر ہوگا، اور گھر کو بہتر بنانے میں عورتوں کا، آپ لوگ ہنگامہ نہ کریں، جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجیے، آپ لوگ اشارہ کرایہ نہ کریں۔ اگر ہماری بہن بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری گھر کی عورتیں اگر یہ چاہ لے کہ ہمارا گھر بہتر رہے، ہمارا گھر اچھا رہے، اگر وہ یہ چاہ لے کہ ہمارے گھر میں حرام کی کمائی نہیں آئے گی، اگر وہ یہ چاہ لے کہ ہمارے گھر میں رشوت کا پیسہ نہیں آئے گا، اگر وہ یہ چاہ لے کہ ہمارے گھر میں چوری کا پیسہ نہیں آئے گا، ڈکیتی کا پیسہ نہیں آئے گا، تو اسے کچھ کرنا پڑے گا۔ اور جو بہن بیٹیاں یہ کام کر لیتی ہیں، یقیناً ان کے شوہروں کی اصلاح ہو جاتی ہے، ان کے گھر کے مردوں کی اصلاح ہو جاتی ہے، ان کے بچوں کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، محمد رسول اللہ نے جو نکاح کا طریقہ بتایا ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان نکاح مرد عورت سے یا عورت مرد سے مالداری کی بنیاد پر نکاح کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر غربت مسلط کر دے گا۔ اگر کوئی مالداری کی بنیاد پر نکاح کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر یا اس کی نسل پر غربت مسلط کر دے گا۔ اگر کوئی انسان خوبصورتی کی وجہ سے کسی سے نکاح کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر بدصورتی مسلط کر دے گا۔ انسان دیکھنے میں گورا ہوگا
اچھا لگے گا، لیکن اللہ رب العالمین اس کے جسم پر، اس کے چہرے پر کوئی ایسا داغ ڈال دے گا، کوئی ایسی نحوست ڈال دے گا جس سے وہ بدصورت دکھائی دے گا، سماج کے لوگ اس کو دیکھنا نہیں چاہے گا۔ اللہ ہر چیز پر قدرت ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی نکاح کے وقت دولت کو دیکھ کر کے نکاح کرے گا تو اس پہ غربت مسلط کر دی جائے، بدصورتی مسلط کر دی جائے گی اگر خوبصورتی دیکھ کر کے کرے گا، اور اگر کوئی عزت و شہرت کو دیکھ کر کے رشتہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پہ ذلت مسلط کر دے گا، اور اگر کوئی انسان ایمانداری کو دیکھ کر کے، دین کو دیکھ کر، شریعت کو دیکھ کر کہ یہ لڑکا بہت دیندار ہے، یہ لڑکی بہت دیندار ہے، تو اللہ رب العالمین اس رشتے کرنے والے کو، اس دیندار جوڑے کو دولت سے بھی نوازے گا، خوبصورتی سے بھی نوازے گا، عزت اور شہرت بھی دے گا۔ اور میرے محترم بزرگوں، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے یہ سب کیا ہے وہ اس کی سزا بھگت رہے ہیں، اور جن لوگوں نے ایمانداری کو دیکھ کر کے کیا ہے اللہ نے اسے ساری نعمتوں سے نوازا ہے اور ساتھ ساتھ ایمان بھی دیا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے لاڈلی اور چہیتی بیٹی کا رشتہ کس سے کیا تھا؟ اس انسان سے کیا تھا جو اس وقت سب سے بڑا غریب تھا، سب سے بڑا مسکین تھا، لیکن ایمان کے اعتبار سے بہت ہی مضبوط، مستحکم اور بہت ہی اخذہ، اپنے فیصلے اور اپنی رائے کے اعتبار سے بھی بہت ہی مضبوط انسان تھا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت علی کا نکاح جس وقت ہوا ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، بستر کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، اور گھر میں پانی رکھنے کا برتن بھی نہیں تھا، اور حضرت فاطمہ کا نکاح کس سے ہو رہا؟ میری ماں اور بہنوں اور میری بیٹیوں، جو آپ کی جنت کا سردار ہے حضرت فاطمہ، اس کا نکاح ہو رہا ہے ایک ایسے غریب انسان سے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خوشی خوشی اس گھر میں جا رہی ہیں، گئی ہیں، ابھی رات بھی نہیں گزری ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا کام کرنا شروع کر دی۔ صبح ہوئی، سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ وہ گندم لیا اور اس کو پیسا، چکی چلائی، کنویں پر گئی، پانی لائی اور گھر کا سارا کام شروع کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ جب وہ پانی کھینچ کر لاتی تھی، اور بار بار پانی کھینچنے کی وجہ سے، یہ جو جنت کی سردار ہے ہماری بہن بیٹیوں کی، یہ سردار ہیں لیکن یہ پانی کھینچ کر لا رہی ہیں، ہاتھوں میں ٹھیلے پڑ گئے تھے، اور وہ رسی کے رگڑ کی وجہ سے کبھی کبھی اس سے خون نکل آتا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ پریشانی دیکھ کر کے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی بار کہا کہ بیٹی تم تو اس باپ کی بیٹی ہو جس کے قدموں کے نیچے دنیا بھر کی دولت آتی ہے، صبح میں آتی ہے اور شام تک تقسیم کر دی جاتی ہے، ہزاروں غلام اور باندیاں ان کے قدموں میں آتی ہیں اور وہ شام تک تقسیم کر دیے جاتے ہیں، لیکن حضرت فاطمہ ہمت نہیں کر پاتی تھی کہ اپنے والد سے ایک باندی مانگ کر کے لے آئیں، ایک نوکرانی مانگ کر کے لے آئیں۔ ایک مرتبہ اماں عائشہ نے بہت ضد کیا اور حضرت فاطمہ اماں عائشہ کے سہارے وہاں پہنچی۔ اماں عائشہ نے سوال کیا، بیٹی آئی ہوئی ہے، کیا مقصد ہے؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹی میں تمہیں ایک بات نہ بتا دوں؟ میرے محترم بزرگوں، وہ بتانے کی بات نہیں تھی، وہاں دینے کی بات تھی، لیکن حضور اکرم نے یہ فرمایا کہ میں ایک بات نہ بتا دوں۔ حضرت فاطمہ یہ سمجھ لی کہ ابا کے یہاں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ نبی کریم نے یہ فرمایا کہ میری بیٹی یہ میں ایک بات بتاتا ہوں کہ جب تم اور علی بستر پر چلے جانا تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا۔ انشاءاللہ اس تسبیح کی برکت سے تم دونوں کے تکان دور ہو جائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، نبی کریم نے اپنی بیٹی کو کچھ نہیں دیا بلکہ یہ تسبیح دی، اور یہ تسبیح آج تسبیح فاطمہ سے مشہور ہے۔ ہر آدمی اس تسبیح کو پابندی سے پڑھتا ہے۔ آج جو بھی پڑھے گا حضرت فاطمہ اور علی کو اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ آج لیکن ہماری بیٹی اگر سسرال سے فون کر دے، ہماری بیٹی اگر سسرال سے فون کر دے کہ ہمیں ٹی وی چاہیے، ہمیں فریج چاہیے، ہمیں کوئی اور سامان چاہیے، تو میرے محترم بزرگوں ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ فوراً اس کی فرمائش پوری کرتے ہیں۔ اب اس فرمائش کو پوری کرنے کے لیے ہمیں چوری کرنا پڑے، ہمیں آفس میں رشوت لینی پڑے، ہمیں کچھ اور کرنا پڑے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا شوق پورا ہو، ہماری بیٹی کو سہولت پہنچے۔ میرے محترم بزرگوں، بیٹی کو تو آپ نے پہلے بھی بہت سامان دیا ہے، اور اس میں ایک سامان قرآن مجید بھی دیا ہے۔
کوئی باپ اپنی بیٹی کو یہ نہیں کہتا کہ بیٹی میں جہاں تمہیں اس دنیا میں جینے کے لیے، اس دنیا میں آرام و راحت کے لیے بہت سارے اسباب دیے ہیں، وہی میں نے کتاب ہدایت بھی دی ہے، اگر تم اس کتاب کو ترجمے کے ساتھ پڑھو گی اور اس پر عمل کرو گی تو اس دنیا میں بھی کامیاب رہو گی اور آخرت میں بھی بڑی کامیابی ہوگی اور پرسکون زندگی گزارو گی، بہترین ازدواجی زندگی گزارو گی۔ یہ کام تو کوئی نہیں کرتا، لیکن اس کی فرمائش پوری کرنے کا عزم ہر وقت کرتا ہے۔ اگر آج کا باپ بھی اپنی بیٹی کو تسبیح فاطمہ بیان کرنا شروع کر دے، بتانا شروع کر دے، تو یقیناً اس کا گھر بھی بہتر ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس طرح کام کرتی ہیں، لیکن آج ہماری بیٹیوں کی بیجا فرمائش، بیجا نخرے، بیجا مطالبات نے نوجوانوں کو غلط کام کرنے پر مجبور کیا ہے، نوجوانوں کو رشوت لینے پر مجبور کیا ہے، نوجوانوں کو چوری کرنے پر مجبور کیا ہے۔ اگر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر بہتر ہو، ہمارا معاشرہ بہتر ہو، تو بیٹی اور بہنوں کو بہتر تربیت دینے کی ضرورت ہے۔ جس دن اس کی اصلاح ہو جائے گی اور یہ جو خاندان اور سماج کا مضبوط پتھر میاں بیوی ہے، اگر یہ ایک پتھر عورت بھی مضبوط ہو جائے، شریعت کی پابند ہو جائے، تو یقیناً سارا کا سارا بگاڑ ختم ہو جائے گا۔ بس میرے بھائیوں، ہم اور آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ دیں۔ اور میں ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں امارت شریعہ کی طرف سے آیا ہوں، اس لیے میں آپ سب کو امارت شریعہ کا، بلکہ یہ اللہ رسول کا پیغام ہے اور امارت شریعہ کا بھی یہ پیغام ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہماری بہن بیٹیوں کی بیجا فرمائش کی وجہ سے ان کے آپس کے اختلافات کتنے بڑھ گئے، جبکہ جب نکاح ہوتا ہے تو قاضی نکاح عام طور سے خطبہ میں قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو، آپس میں سچی باتیں کیا کرو، پیار سے باتیں کیا کرو، محبت سے باتیں کیا کرو۔ نکاح کے وقت اس آیت کا پڑھا جانا اس بات کی علامت ہے کہ میاں بیوی کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جب بھی آپس میں بات کرو تو پیار محبت سے بات کرو، شفقت سے بات کرو، نرمی سے بات کرو اور صاف ستھری بات کرو، اعتماد والی بات کرو۔ اور جو میاں بیوی اور جو لوگ اس طرح سچی بات کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے یصلح لکم، ہم تمہاری اصلاح کر دیں گے۔ اور جس انسان کی اصلاح، جس مرد و عورت کی اصلاح اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کر دے تو یقیناً اس کی اصلاح ہو جائے گی، اور پوری دنیا بھی اسے نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آج جو گھروں میں جھگڑے ہیں، اختلافات ہیں، وہ صرف صاف اور سچی بات میاں بیوی کا آپس میں نہ بولنے کی وجہ سے۔ آج جھگڑے صرف اس وجہ سے ہے کہ شوہر الگ ناراض ہو کے بات کرتا ہے، بیوی الگ ناراض ہو کے بات کرتی ہے۔ اگر ایک غصے میں ہو تو دوسرا خاموش ہو جائے، دوسرا اگر غصہ میں ہو تو وہ خاموش ہو جائے، یقیناً جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں، تو آج امارت کا یہ پیغام کہ میاں بیوی کو آپس میں صاف ستھری بات کرنی چاہیے، محبت سے بات کرنی چاہیے، تاکہ اس دنیا میں بھی آپ کو اللہ اصلاح کرے گا، اور جب اللہ اصلاح کرتا ہے تو اسے خوشحال بناتا ہے، باعزت بناتا ہے، اور ہر طرح کی محتاجی کو دور کرتا ہے، اور آگے اللہ گناہ بھی معاف کرتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ رسول کی بات کو مان کر چلے گا اس کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر آپس میں جھگڑے ہو جائے تو اللہ اور رسول کی طرف آؤ، یعنی گھر میں بیٹھ کر کے قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کرو۔ کوئی بھی جھگڑا ہو، کوئی بھی اختلاف ہو، ہونا یہ چاہیے کہ آپ امت دعوت ہے، آپ اپنے معاملے کو گھر میں حل کر لیں، اپنے سماج کے لوگوں میں بیٹھ کر کے حل کر لیں۔ ہر سماج کے لوگوں کو اپنے معاملات کو گھر میں حل کرنا چاہیے، تاکہ ہم کورٹ اور کچہری پر مزید بوجھ نہ بنیں، بلکہ وہاں عدالتیں معاملات کی بوجھ، مقدمات کی بوجھ کے تلے دبی ہوئی ہیں۔ ہر سماج کے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے معاملات کو خود ہی سلجھا لیں، سماج میں اس کو سلجھا لیں، تاکہ وہاں بوجھ نہ بڑھے۔ اور ہم ایمان والوں کی تو بطور خاص یہ ذمہ داری ہے کہ اگر آپس میں اختلاف ہو تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اسے حل کر لیجئے۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہو اور اسے کورٹ کچہری میں لے جائے کوئی بھی سماج کا آدمی ہو، یہ اچھا کام نہیں کر رہا ہے۔
آج ہماری بچی کی عمر، چاہے وہ کسی سماج کی بیٹی ہو، ہماری بیٹی ہے، ہماری بہن ہے، اگر وہ 20 سال میں شادی ہوئی ہے اور وہ 20 سال کی عمر میں اس کا باپ بھائی شوہر کے اختلاف کی وجہ سے کسی وجہ سے اس کو لے جاتا ہے کورٹ کچہری، میرے بھائیوں اچھی طرح سے سمجھیے کہ وہاں فیصلہ آئے گا 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد۔ جب تک اس کا وہاں فیصلہ نہیں ہوگا، ہماری یہ بہن، ہماری یہ بیٹی دوسری شادی، دوسرا نکاح، دوسرا بیان نہیں کر پائے گی۔ یاد رکھیے، اگر اس دوران اس بہن بیٹی سے کوئی گناہ ہوا تو کیا صرف اس نے گناہ کیا ہے؟ کیا وہ پورا سماج بھر کے لوگ وہ گناہ میں شامل نہیں تھے؟ آخر ہندو مسلم سب نے مل کر کے کوئی ایسا سماج کیوں نہیں بنایا کہ میاں بیوی کا جھگڑا 2 دن 3 دن 4 دن میں آپس میں بیٹھ کر کے اس کو حل کرا دیتے؟ اگر وہیں حل کرا دیتے، یاد رکھیے سماج کی طاقت سے بڑھ کے کوئی طاقت نہیں ہے، اور آپ کے پاس تو ایمان کی بھی طاقت ہے، ایمان کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے۔ اگر ہم وہیں بیٹھ کر کے حل کرا دیتے تو اس بہن کی جوانی بھی بچ جاتی، عزت بھی بچ جاتی۔ ماں باپ ظالم، بھائی بہن، بھائی باپ اور بھائی اپنے تو بیوی کے ساتھ سوتا ہے اور بہن بیٹی کا مقدمہ کورٹ کچہری میں لے جا کر کے اس کی جوانی کو کس طرح برباد کرتا ہے۔ اے ایمان والو، کہاں چلی گئی غیرت ایمانی؟ ہم سب کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو بہتر بنانے کی ضرورت کتنی ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر آپس میں جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے میاں بیوی کا یا کسی کا بھی، تو گھر بیٹھ کر کے حل کریں۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہو تو ضرور اس کو آپ اسلامی طریقے پر حل کریں، اپنے ماحول میں حل کریں، دارالقضا میں حل کریں، تاکہ ہر ایک کی عزت محفوظ رہ جائے۔ یاد رکھیے، اگر آپ بیٹا والے ہیں اور آپ کسی کی بیٹی کو کورٹ کچہری میں دوڑا رہے ہیں تو وہاں صرف یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں کی بیٹی ہے، بلکہ وہاں یہ بھی کہا جائے گا کہ یہ فلاں کی بہو ہے۔ وہاں آپ کی بھی بے عزتی ہے، اس کی بھی بے عزتی ہے۔ اور ایمان والو بھائی، محمد رسول اللہ نے تو عورتوں کو گھر کی زینت بنایا، گھر کا ملکہ بنایا۔ تم اور ہم کون ہوتے ہو اسے کورٹ اور کچہری کی زینت بنانے والے؟ یاد رکھیے، اگر اس نے گناہ کا قدم اٹھایا تو ہم سب گنہگار ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جلسہ کے منتظمین کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اللہ رسول کی کچھ باتیں کہنے اور سننے کا نظام کیا، اور ہم سب کو بھی اللہ نے سب کی توفیق عطا فرمائی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔